کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت عالمی نوعیت کی ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کے نزدیک قرآن شریف اور انجیل اس بارے میں کیا دو ٹوک فیصلہ صادر کرتے ہیں؟ واحد رسول ہے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے تھوڑا سا، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ہود کے بارے میں تو ہے، قوم عاد کے لیے بھیجے گئے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ حضرت صالح قوم سمود کی طرف بھیجے گئے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اس وقت پوری دنیا میں ہیں، ساری نسلوں کے لوگ ہیں، تو اس سے شک ہوتا ہے کہ شاید حضرت مسیح علیہ السلام ان کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف ہو۔ لیکن اس نقطے کو سمجھ لیجئے، اور یہ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے اور نص کے اعتبار سے، منصوص منقول ہونے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں کہا گیا رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، قرآن کی طرف سے قطعی ہو گئی۔ خود انجیل میں موجود ہے، حضرت مسیح فرماتے ہیں میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، انجیل میں موجود ہے۔ ازرور قرآن، ازرور انجیل، حضرت مسیح کے اپنے قول کے مطابق حضرت مسیح کی بعثت بھی رسولاً الی بنی اسرائیل تھی۔ پہلے اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب کے مطابق قرآن شریف اور انجیل دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کو واضح طور پر بنی اسرائیل تک محدود قرار دیتے ہیں، مگر دوسری جانب ڈاکٹر اسرار صاحب یہ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے نزدیک جب حضرت مسیح علیہ السلام پوری دنیا میں اسلام کو قائم کر دیں گے اور گویا کہ ابلیس کی آخری شکست ہو جائے گی زمین پر۔ گویا ڈاکٹر اسرار صاحب اپنے پہلے قول اور قرآن شریف کی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق واضح گواہی کہ آپ کی بعثت صرف بنی اسرائیل تک محدود ہے کے خلاف یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آمد ثانی کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کا دائرہ عمل یعنی بعثت کل دنیا کی طرف ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے کہ آمد ثانی کے وقت عیسیٰ علیہ السلام محض امتی ہوں گے، نبی اور رسول نہ ہوں گے، اور یہ کہ نبی اور رسول کی حیثیت سے آپ کی بعثت بنی اسرائیل تک محدود تھی، نہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے، تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ مولانا محمد ولی رازی صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب کی موجودگی میں اس سلسلے میں ایک سوال کے جواب میں بڑی وضاحت سے بتاتے ہیں کہ بوقت نزول عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ ہوں گے، لہٰذا وہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اس وقت نبی کی حیثیت سے آئیں گے یا ایک امام کی حیثیت سے؟ اگر وہ نبی کی حیثیت سے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ مولانا صاحب سے۔ مولانا کون سے والے؟ راضی صاحب سے۔ اچھا، آپ نے فرمائی تھی، جی۔ اچھا سوال کیا ہے انہوں نے۔ بات یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، نبی ہیں اور نبی ہی رہیں گے جب تک کہ حیات ہوں گے اس دنیا میں، لیکن آپ عمل کریں گے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق، اور جتنے فیصلے ہوں گے وہ اپنی شریعت کے مطابق نہیں کریں گے بلکہ اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، اور ان فیصلوں میں وہ کلی طور پر باقاعدہ اس کے پابند ہوں گے کہ شریعت محمدیہ کی پابندی کریں۔ تو اس لیے نبوت کا منصب تو ان کے پاس ہوگا، لیکن وہ منصب نافذ جو ہوگا منصب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مطابق ہوگا۔ گویا غیر احمدی علماء کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے وقت قرآن شریف برسولاً الی بنی اسرائیل کہہ کر ان کی بعثت کو بنی اسرائیل تک محدود کر رہا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس واضح قرآنی حکم کے برعکس
تمام دنیا میں دعوت و تبلیغ اور جنگ و جدال کر رہے ہوں گے، کیا عقل سلیم اسے تسلیم کرتی ہے؟ صرف یہی نہیں بلکہ مولانا محمد ولی رازی کی اس آخری ویڈیو جھلکی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ غیر احمدی علماء کے نزدیک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے نبی کی آمد سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو، ہرگز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔